السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ متحدہ عرب امارات نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کی جانب سے لیوی میں 3 گنا اضافے کے باوجود متحدہ عرب امارات نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھانے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق دوسری بڑی عرب معیشت کا درجہ رکھنے والا متحدہ عرب امارات معاشی نمو کے لیے اپنی ٹیکس پالیسیوں کو جدید اصولوں پر استوار کرنے پر گامزن ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 2018 میں آغاز میں 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس نافذ کیا۔ عدالت کا حادثے میں مردانہ صلاحیت سے محروم ہونے جانے والے نوجوان کو 1 ملین درہم معاوضہ ادا کرنے کا حکم۔ متحدہ عرب امارات میں ایک کشتی کو پیش آنے والے حادثے کے دوران مردانہ صلاحیت اور اپنی بائیں ٹانگ سے محروم ہو جانے والے نوجوان کو عدالت نے 1 ملین درہم معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ابوظہبی کی ابتدائی سول عدالت نے کشتی کے کپتان جس نے کشتی متاثرہ شخص کی جیٹ سکائی سے ٹکرا دی تھی کو کشتیوں کا بیمہ کرنے والی کمپنی کو حکم دیا ہے کہ متاثرہ شخص کو حادثے میں ہونے والے ہلاکی اور جسمانی نقصان کی بھرپائی کا معاوضہ ادا کرے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق متاثرہ نوجوان ابوظہبی کے ایک ساحل کے قریب جیٹ سکائی کشتی رانی کر رہا تھا جب ایک کشتی حادثاتی طور پر اس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں نوجوان شدید زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی بائیں ٹانگ کاٹنی پڑی اور مردانہ صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا۔ دبئی پولیس نے موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی خطہ میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے۔ خطہ پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر کرنل مبارک الکتیبی نے بتایا کہ انہوں نے ڈیموں کے قریب گشت کی تعداد میں اضافہ کیا ہے اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہونے والے کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسم میں غیر مستحکم ہونے پر رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ وادیوں اور پانی سے دور رہیں۔ انہوں نے باقاعدگی سے گشت کرنے والی گاڑیوں کی بجائے ان علاقوں میں ٹریفک پیٹرول کو تعینات کر دیا ہے۔ یہ پیٹرول سٹاف کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جدید ترین سمارٹ آلات اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور دشواری علاقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں امدادی کاموں میں استعمال ہونے والے تمام سامان بھی موجود ہیں۔ خطہ پولیس اسٹیشن عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے دبئی میونسپلٹی، روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی، دبئی سول ڈیفنس اور دبئی کارپوریشن برائے ایمبولینس سروس کے ساتھ اشتراک کیا گیا ہے۔ حمل ضائع ہو جانے پر عدالت کا ڈاکٹر اور ہاسپٹل کو 2 لاکھ درہم متاثرہ جوڑے کو ادا کرنے کا حکم۔ رس الخیمہ کی سول عدالت نے ایک پرائیویٹ ہسپتال اور ایک ماہر امراض بچگان کو 2 لاکھ درہم بطور ہرجانے کے ایک ایسے جوڑے کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے جن کا حمل ایک میڈیکل غلطی کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ذیلی سول عدالت نے پرائیویٹ ہسپتال اور بچوں کے ڈاکٹر کو حکم دیا تھا کہ وہ اس جوڑے کو 5 لاکھ درہم ادا کریں گے جس میں 3,50,000 متاثرہ بیوی کو، 1,50,000 اس کے شوہر کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تاہم متاثرہ جوڑا عدالت کے اس فیصلے سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ عدالت کے پاس گیا تاکہ ڈاکٹر اور ہسپتال کی غلطی کی وجہ سے انہیں ہونے والے نقصان اور صدمے کا ہرجانہ حاصل کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اور ہسپتال نے بھی فیصلے کو چیلنج کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ حکام کی جانب سے ان کی تفتیش ہی نہیں کی گئی تاکہ ہونے والے نقصان میں ان کی ذمہ داری کا تعین ہو سکتا، لہٰذا عدالت کی جانب سے عائد کیا گیا جرمانہ بہت زیادہ ہے۔ تاہم سول کورٹ آف اپیل نے ڈاکٹر اور ہسپتال کی موقف کی کلی سطح پر تسلیم نہیں کیا اور عدالت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اور ہسپتال متعلقہ میڈیکل کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے جس نے انہیں حمل کے ذرائع ہونے کا ذمہ دار قرار دیا، لہذا کمیٹی کی رپورٹ درست بے شک اس پر تمام ممبران کے دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن کورٹ آف اپیل نے ذیلی عدالت کی جانب سے عائد کیے گئے جرمانے کی رقم کو زیادہ قرار دیتے ہوئے اسے کم کر کے 2 لاکھ درہم کر دیا اور ڈاکٹر کو حکم دیا کہ وہ 1,50,000 درہم متاثرہ بیوی کو ادا کرے گا جبکہ ہسپتال کو 50,000 درہم شوہر۔ ابوظہبی کے ڈاکٹر نے مہارت سے آپریشن کر کے ایک 50 سالہ خاتون کے پیٹ سے 3.5 کلو گرام وزنی رسولی نکال دی۔ رسولی موذی مرض کینسر پر مشتمل تھی جس کے باعث خاتون کا بچنا مشکل تھا، تاہم ماہر ڈاکٹروں نے آپریشن خطرہ مول لے کر خاتون کی جان بچا لی۔ جب خاتون کو کلیولینڈ ہاسپٹل ابوظہبی میں داخل کیا گیا تو 7 ماہ تکلیف میں گزار چکی تھی۔
اس رسولی کا بننے کی علامت 1 سال پہلے محسوس ہونے لگی تھی، جیسا کہ بھوک ختم ہو جانا، بار بار اسهال کی شکایت ہونا، وزن کم ہونا، نقاہت رہنا اور اکثر کسی کیفیت رہنا۔ اس بیماری کی وجہ سے خاتون کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ ہر وقت تکلیف میں رہتی، وہ سو نہیں پاتی، وہ روزمرہ کام سر انجام نہیں دے پاتی تھی۔ تاہم رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کو لب لبے کا کینسر ہے۔ خاتون کے معالج ڈاکٹر نوید احمد کے مطابق خاتون کو جب ہسپتال لایا گیا تو وہ بہت کمزور تھی، اس کا معدہ اتنا پھیل چکا تھا کہ وہ خود کو حاملہ محسوس کرتی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خاتون کے علاج میں 2 سے 3 ماہ کی مزید تاخیر ہو جاتی تو خاتون کی جان جا سکتی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خاتون کی اب کیمیو تھراپی کی جا رہی ہے، جس کے بعد اسے مانیٹرنگ کے لیے وقفے سے اپنا چیک اپ کرواتے رہنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی قومی ایئر لائن اتحاد ایئر ویز نے بدھ کے روز قومی دن کی مناسبت سے 49 گھنٹوں کی سیل کا آغاز کر دیا۔ کمپنی نے مسافروں کو 49 درہم میں بکنگ کرانے اور سفر میں 21 دن پہلے تک کچھ بھی ادا نہ کرنے کی آفر کی ہے۔ مسافر 30 ستمبر 2021 سے پہلے کسی بھی وقت کم قیمت میں سفر کرنے اور واپسی سمیت پرتعیش ریسورٹ میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق ابوظہبی سے بیروت کا کرایہ صرف 1249، ایتھنز کا 2449 اور مالدیپ سے 3049 درہم ہوگا۔ اتحاد ایئر ویز کے ساتھ مسافر 3 دن کا پیکج حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سفر کے ساتھ ساتھ قاہرہ، ایتھنز اور مالدیپ کے کسی بھی عالی شان ہوٹل میں رہائش بھی حاصل ہوگی۔ گھر کے قریب رہنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بھی خصوصی آفر دی جا رہی ہے، جس میں صرف 149 درہم میں دبئی اور ابوظہبی کے کسی بھی بہترین ہوٹل میں 1 دن کی رہائش اور کھانے کی سہولت دی جائے گی۔ کمپنی کے مطابق مطلوبہ آفر بدھ کی صبح 9 بجے شروع ہوگی اور جمعے کے روز صبح 10 بجے تک میسر ہوگی۔ دبئی میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے 5 شیشہ کیفے بند کر دیے گئے۔ دبئی میں بلدیہ کی جانب سے بدھ کے روز اعلان کیا گیا کہ دبئی میں کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنائے گئے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 5 شیشہ کیفے اور 1 لانڈری کی دکان کو بند کر دیا گیا۔ دبئی میونسپلٹی کی جانب سے انسپیکشن کے دوران 2310 کاروباری مراکز کی انسپیکشن کی گئی، جس میں سے 2270 مراکز مکمل طور پر کرونا ایس او پیز پر عمل پیرا نظر آئے۔ تاہم ان میں سے 8 پر کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے باعث جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ 26 کو وارننگ جاری کی گئی اور 6 کو کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کا مرتب ہونے کی باعث بند کر دیا گیا۔ بند کیے گئے شیشہ کیفے انٹرنیشنل سٹی اور ٹریڈ سینٹر 1 کے علاقوں میں واقع تھے، جبکہ بند کی گئی لانڈری خور الانز کے علاقے میں واقع ہے۔ شارجہ میں 25 سے زائد غیر قانونی ریتلے پارکنگ لاٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایک زبردست مہم میں شارجہ بلدیہ نے 25 غیر قانونی پارکنگ لاٹس کو بند کر دیا جو شہر کی خوبصورتی کو متاثر کر رہے تھے۔ شارجہ سٹی بلدیہ میں عوامی پارکنگ کے شعبہ کے ڈائریکٹر علی احمد ابو غازین نے بتایا کہ شہری ادارے نے رواں سال کے آغاز سے ہی تمام ریتلی جگہوں پر پارکنگ پر پابندی عائد کرنے کی مہم کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ان لاٹوں کا غلط استعمال کر رہے تھے اور طویل عرصے تک اپنی گاڑیاں یہاں چھوڑ جاتے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے کورونا کے دوران اپنے ملازمین کی کاٹی گئی تنخواہیں واپس کر دی۔ ان کمپنیوں میں ڈینیوب گروپ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ڈینیوب گروپ نے دوران کورونا اپنی کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا تھا، تاہم ان کی تنخواہوں میں 30% کمی کر دی تھی، جو اب حالات بہتر ہونے کے بعد انہیں واپس کر دی ہے۔ اس کمپنی کے چیئرمین رضوان سجن کا کہنا تھا کہ تنخواہیں کاٹنے سے مجھے تکلیف ہوئی، تاہم اب ہم نے اپریل اور مئی کے مہینوں میں کاٹی کی تنخواہیں واپس کر دی ہیں، جو میرے لوگوں کے لیے دیوالی کا تحفہ ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں واپس کرنے والی کمپنیوں میں دوسری کمپنی ایل پی ایچ فائنینشیل سروس ہے، جس کی سی ای او نے دوران کورونا اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% کمی کی تھی، تاہم اب سی ای او لینا پروانی نے 2 قدم آگے جاتے ہوئے نہ صرف اپنے ملازمین کی کاٹی گئی تنخواہیں واپس کی بلکہ ان کی آئندہ تنخواہوں میں اضافہ بھی کر دیا ہے۔ بیفیلا جیولر وہ تیسری کمپنی ہے جس نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں واپس کی ہیں۔ کرونا وبا نے اس کمپنی کو اپنے ملازمین کو نوکری سے نکالنے اور باقی رہ جانے والے ملازمین کی تنخواہیں 25% کم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دبئی شاپنگ فیسٹیول اپنی تمام تر تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ 17 دسمبر سے شروع ہوگا۔ دبئی فیسٹیول اینڈ ریٹیل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بدھ کے روز ریٹیل کیلنڈر جاری کیا گیا، جس کے تحت دبئی شاپنگ فیسٹیول 17 دسمبر سے شروع ہوگا اور 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔
7 ہفتوں پر مشتمل یہ تہوار بڑے میوزیکل کنسرٹس کے ساتھ شروع ہوگا جس میں دنیا بھر سے مشہور گلوکار شرکت کریں گے اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ اس فیسٹیول کا انعقاد کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ دبئی فیسٹیول میں خریداری کا غیر معمولی تجربے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فیسٹیول میں انٹرٹینمنٹ کے بھی خاطر خواہ مواقع موجود ہوں گے کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ بحرین کے وزیر اعظم خلیفہ بن سلمان امریکہ میں انتقال کر گئے۔ بحرین کے شاہی کورٹ کے مطابق بحرین کے وزیر اعظم خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کا بدھ کو امریکہ کے ایک ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کے جسد حقیقی کو خصوصی پرواز کے ذریعے بحرین لے جایا جائے گا جہاں پر تدفین میں صرف قریبی عزیز و اقارب شامل ہوں گے۔ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے ملک بھر میں ایک ہفتے کے سوگ کا اعلان کر دیا ہے۔ بحرین میں آئندہ 3 دن تک تمام سرکاری ادارے بند رہیں گے جبکہ قومی پرچم بھی سرنگوں رہے گا۔ وزارت صحت نے 741 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 741 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,40,442 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1214 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ وزارت صحت نے 2 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 520 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 4637 ہو گئی ہے۔ دبئی میں ساتھی کو چاقو کے وار سے قتل کرنے والے شخص کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ دبئی میں ساتھی کارکن پر چاقو سے وار کرنے والے 27 سالہ ایکسپرٹ کو 5 سال قید کی سزا کے علاوہ اپیل کرنے کا حق سے محروم کر دیا گیا۔ اپنے دفاع میں نیپالی کارکن نے دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد اس کے ساتھی کو مارنا نہیں تھا کیونکہ اس کا مقصد صرف اسے ڈرانے کا تھا۔ رہائش گاہ پر متعدد افراد کے درمیان لڑائی کے دوران اس نے ساتھی کے سینے میں چھرا گھونپ دیا۔ مدعی نے اعتراف کیا کہ جب اس نے پچھلے سال 20 دسمبر کو لڑائی شروع کی تھی تو اس نے شراب نوشی کی تھی۔ جبل علی پولیس اسٹیشن میں اس کیس کی اطلاع ملنے کے بعد اسے حراست میں لیا گیا تھا۔ دبئی کورٹ آف فیلنس نے اسے غیر ارادی طور پر اس شخص کی موت کا سبب بننے کا مجرم قرار دیا اور اسے 5 سال قید کی سزا سنائی۔ انہوں نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی لیکن وہ کیس ہار گئے۔ بنیادی فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے اور مدعی کو اس کی جیل میں کی مدت کے بعد جلا وطن کر دیا جائے گا۔ دوسرے افراد جو اس لڑائی میں شامل ہوئے ان کا کیس کرائمز عدالت میں بھیج دیا گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔